نہیں تو وجدان سے پوچھا، اس نے کہا مجھے کیا خبر. میں بھی پنجابی میں کہتے ہیں اگ سگ. کیا اگ سگ؟ کچھ اگ سگ حواس سے لیتا ہوں، کچھ عقل سے لیتا ہوں. یہ دونوں بند ہو جائیں تو مجھے کیا خبر کہ کون ہے کون نہیں. حاضرین محترم، جب خدا کے ہونے کی خبر انسان کے پاس نہ تھی، نہ ہے، نہ کوئی ظاہری شہادت ہے، نہ کوئی ذریعہ علم ہے، تو خدا کے خدا ہونے کا کس نے بتایا؟ زبان مصطفیٰ نے. تو مصطفیٰ کا مقام یہ ہے اسلام میں کہ آپ نے فرما دیا وہ ہے، ہم نے مان لیا ہے. فرما دیا ایک ہے، ہم نے کہا ایک ہے. وہ جو بتاتے گئے ہم مانتے چلے گئے. ارے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ کو مانو، پھر جو منواتے جائیں مانتے جاؤ، جو چھڑاتے جائیں چھوڑتے جاؤ. اگر یہ ماہیت آ گئی تو اس کو ایمان کہتے ہیں. اگر یہ ماہیت اور کیفیت نصیب ہو گئی اس کو ایمان کہتے ہیں. صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے. آقا علیہ السلام عرفات سے آئے ہیں، مینا کے میدان میں کھڑے ہیں، متفق علیہ بخاری مسلم کی، اور خطبہ دے رہے ہیں مینا میں آقا علیہ السلام. اور خطبے کے دوران صحابہ کرام سے کہتے ہیں شہر مکہ کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ کون سا شہر ہے. شہر مکہ کی طرف اشارہ کر، یہ کون سا شہر ہے. صحابہ اب دیکھیے آج ہم کتنا گر گئے، مقام مصطفیٰ کی معرفت سے کتنا دور ہو گئے، ہمارے عقائد میں کتنی گرد آ گئی، اور ہم نے توحید کے نام پر کتنی جہالت جمع کر لی. مقام مصطفیٰ صحابہ کرام کے عقیدے سے سمجھو. آقا اشارہ فرما کے کہتے ہیں یہ کون سا شہر ہے. کیا صحابہ کرام 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، حجت الوداع ہے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ مکہ ہے؟ بولیے. کسی ایک صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ یہ مکہ ہے. یہ ہے صحابہ کا عقیدہ اور یہ ہے ادب. 1.25 لاکھ صحابہ سے پوچھ رہے ہیں یہ کون سا شہر. ایک نے جواب میں نہیں کہا یا رسول اللہ یہ مکہ ہے. جس میں جسارت نہ ہو وہ عقیدہ صحابہ کا عقیدہ ہوتا ہے. زبان چپ ہو گئی، جس میں نرا ادب اور سکوت ہو وہ عقیدہ صحابہ کا ہوتا ہے، اس کو اہل سنت کا عقیدہ کہتے ہیں. صحابہ نے معلوم ہے کیا کہا، واللہ اعلم ورسولہ. ہے کعبہ سامنے، وہیں سے آئے ہیں، طواف کر کے آئے ہیں، 3 دن پہلے وہیں سے آئے ہیں، وہیں سے احرام باندھ کر آئے ہیں، وہیں سے احرام باندھ کر آئے. کہتے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. کوئی جواب نہ دیا. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے. حج کر رہے ہیں، حج. یہ میں اپنی طرف سے نہیں سنا رہا کوئی خبر، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور کئی طرق سے بخاری مسلم نے کئی بار روایت کی ہے. متفق علیہ، اور متفق علیہ سے جو ثابت ہو وہ خبر اور علم قطعی ہوتا ہے، قرآن کی نص کی مانند. پھر پوچھتے ہیں آقا علیہ السلام یہ کون سا مہینہ ہے. وہی احرام باندھ کے کھڑے ہیں، مینا میں عرفات سے آئے ہیں، مینا میں حج ہو رہا ہے، تو نہیں معلوم کہ یا رسول اللہ یہ حجت الوداع ہے. کسی ایک صحابی نے نہیں کیا آقا یہ حجت الوداع ہے. واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے. ایسے ہاتھ جوڑ دیا آقا حضور آپ ہی بہتر جانتے، آپ ہی بہتر جانتے. عقیدہ صحابہ کے عمل سے لو. پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آج کون سا دن ہے. آپ نے بھی حد کر دی تاکہ قیامت تک لوگوں کو عقیدے کی سمجھ آ جائے. ہم کیا جھک مارتے پھرتے ہیں. اگر عقیدہ صحابہ سے لے لیں ساری فرقہ بندیاں ختم ہو جائیں. ایک جگہ ہو سکتی ہے امت، مگر پہچانوں کے نقطہ ارتکاز کیا ہے، وہ ایک نقطہ کیا ہے جس پر جمع ہو جائیں. ہم اس نقطے کی تلاش میں سرگرداں ہیں. وہی نقطہ چاہیے، اس کی معرفت چاہیے. تو فرمایا آج کون سا دن ہے. نہیں معلوم کہ مینا میں کھڑے ہیں، قربانی ہونے والی ہے. کل عرفات سے چلے رات مزدلفہ گزاری،
ایک صحابی 1.25 لاکھ صحابہ میں سے نہیں کہتا یا رسول اللہ آج 10 ذی الحج ہے، کوئی نہیں کہتا۔ اللہ و رسول و علماء کا سونے تو جاننا، سونے سب کچھ تینوں پتا ہے، سونے سانو کچھ نہیں پتا، تو جاننا۔ یہ آقا کا یہ صحابہ نے جو 23 برس تربیت فرمائی، انہیں یہ عقیدہ عطا کیا۔ یہ بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد یہی حدیث متفق علیہ دوسری روایت پہ کسی نے ان سے پوچھا، یہ بخاری اور مسلم کی، یہ بھی متفق علیہ، کسی نے پوچھا کہ تمہیں پتا تھا کہ یہ مکہ ہے، تمہیں علم تھا؟ متفق علیہ۔ کسی نے پوچھا کہ تمہیں پتا تھا کہ یہ مکہ ہے، تمہیں علم تھا کہ یہ ذی الحجہ ہے، تمہیں علم تھا کہ آج یہ یوم نحر ہے، اور تم بولے کیوں نہیں، بتایا کیوں نہیں؟ قربان جائیں صحابہ کرام کو، انہوں نے جواب دیا، وہ سن لو۔ وہاں سے عقیدہ اہل سنت صحابہ سے اس طرح لیا گیا ہے، اسلام کا عقیدہ اس طرح آیا ہے۔ جو اس سے ہٹ کر جو کچھ ہے وہ بدعات اور خرافات ہیں اور وہ دلالات ہیں، جو اس سے ہٹ کر وہ گمراہیاں ہیں۔ تو پوچھا آپ نے پتا تھا، کیوں جواب نہیں دیا؟ صحابہ کرام کہنے لگے خدا کی قسم پتا تھا یہ مکہ ہے، بولے اس لیے نہیں کہ معلوم نہیں تھا کہ یار کا منشا کیا ہے، معلوم نہیں تھا حضور کا منشا کیا ہے۔ ہم مکہ کہہ دیتے، حضور اس کا کوئی نام بدل دیتے، کوئی اور نام دے دیتے۔ اب یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ صحابہ جب یہ کہہ رہے ہیں، یہ بڑا خاص نقطہ علماء کرام کے لیے اور مدرسین کے لیے، جب صحابہ کرام بخاری مسلم میں روایت کے مطابق متفق علیہ جب کہہ رہے ہیں کہ ہم بتا دیتے حضور نام بدل دیتے، تو وہی ہو جاتا جو فرما دیتے ہیں۔ جب یہ جواب دے رہے تھے انہیں قرآن کی وہ آیتیں یاد نہیں تھی، اول بیت وضع ببکہ، کہ یہ مکہ شہر ہے۔ ہائے 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 ہائے، ان صحابہ کو نہیں معلوم تھا کہ قرآن اس شہر کو مکہ کہہ چکا ہے۔ ارے قرآن اس شہر کو مکہ کہہ چکا ہے، جانتے ہوئے کہ قرآن نے ڈکلیئر کر دیا یہ مکہ، پھر استعمال ہو رہا ہے کہ ہم مکہ کہیں حضور نام بدل دیں، تو بھلے قرآن میں آ گیا تھا، اگر حضور نے کہہ دیا یہ مکہ نہیں آج سے یہ مدینہ ہے، اس کا نام مدینہ ہو جائے۔ پوچھا تمہیں معلوم تھا، احرام باندھے ہوئے حج کر رہے ہو، کہ یہ مہینہ ذی الحجہ ہے، کیوں نہیں بولے؟ عرض کرنے لگے پتا تھا ذی الحج ہے، بولے اس لیے نہیں کہ پتہ نہیں یار کا منشا کیا تھا، ہم ذی الحجہ کہتے، حضور کہہ دیتے نہیں آج سے محرم ہے، تو خدا کی قسم یہ محرم ہو جاتا۔ یہ کیوں نہیں بتایا کہ آج عید کا دن ہے، نہر کا قربانی کا دن ہے؟ معلوم تھا، ہم یہ لیتے، حضور اسے کوئی اور دن قرار دے دیتے، جو زبان سے نکل جاتا وہی شریعت بن جاتی۔ اس لیے ہم نہیں چاہتے تھے کہ منشا یار کا کیا ہے، منشا ہمارا حضور کے منشا سے ٹکرا نہ جائے۔ سب کچھ قرآن کے ذریعے علم ہے، مگر تب بھی جویائی کی جسارت نہیں کرتے۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ جس کی معرفت صحابہ کو تھی۔ اس مقام کی جگہ ہو جس عقیدے میں، تب وہ ایمان بنتا ہے، ورنہ نیری بے ایمانی ہے، نیری بے ایمانی۔ اگر آقا کی ذات سے تعلق یہ نہیں، نمازیں نہیں بچائیں گی، یاد رکھیں، نمازیں نہیں بچائیں گی۔ نمازوں کا یہ آگے آئیں گی باتیں، میں حدیث سے میں کوئی بات قرآن اور حدیث سے باہر زندگی میں کبھی نہیں کرتا۔ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ کے سارا پوچھ گچھ جب قیامت کے دن ہونی ہے۔ ایک حدیث دکھا دیں مجھے، ایک حدیث کہ یہ قبر کی پہلی رات یہ سب تفصیلات پوچھی جائیں گی، کہیں نہیں آیا۔ یہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا، کس نے کیا پڑھا کیا نہیں۔ قبر میں تو مقام مصطفیٰ کا سوال ہوگا، اس پر ہم آتے ہیں آگے انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آئیے ہم عقیدے کو سمجھیں۔
عقیدہ کی بنیاد ایمان ہے، ایمان کی حقیقت بتا دی. یہی فلسفہ سورہ اخلاص کا ہے. فرمایا قل هو اللہ احد. سونیا انہاں نو دس دے کہ میں ایک ہاں. سونیا من مونیا انہاں نو دس دے کہ میں ایک ہاں. میرے محبوب ان کو بتا دے قل کہ میں ایک ہوں. باری تعالیٰ ایک تو خود ہے، بندے تیرے ہیں، تو خود ہی بتا دے، تو خود ہی بتا دے انا اللہ احد. یہ سورہ توحید ہے. توحید کی تعریف بھی قرآن سے لے لیں تاکہ عقیدے کی سمجھ آ جائے کہ قرآن کس توحید کا تعارف کراتا ہے. باری تعالیٰ اب خود فرما دے کہ میں ایک ہوں. فرمایا نہیں. یہ بات بڑی توجہ، اس میں ایک علمی نکتہ اہل علم کے لیے بڑا خاص ہے. فرمایا نہیں. باری تعالیٰ تو ان سے خود کیوں نہیں فرماتا کہ میں ایک ہوں؟ فرمایا میں بندوں سے کلام ہی نہیں کرتا. ہائے ہائے ہائے، میں لوگوں سے کلام ہی نہیں کرتا. آپ کہہ دیں کہ یہ کیا بات کر دی؟ نہیں، قرآن سے خارج کچھ نہیں کہتا. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ.